يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. حاضرین جمعہ، مختصر سے حمد و صلات کے بعد میں نے آپ تمام کے روبرو سورہ تحریم آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھ کو زندگی جینے کا سلیقہ بتایا. زندگی جینے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا کیا تمہارے لیے ہم اپنی جانب سے عائد کردہ جو احکامات ہیں ان میں سے ایک حکم اللہ کا یہ بھی ہے. اللہ نے یہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو ڈراؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل خانہ کو بھی ڈراؤ. کس سے؟ جہنم سے. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ. کیوں بچاؤ؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. یاد رکھو، جہنم کی سلگانے کی جو چیزیں ہیں، جہنم کا جو ایندھن ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وہ انسان اور پتھر ہیں. ہم جہنم سلگائے ہی انسانوں سے، ہم جہنم سلگائیں پتھروں سے. اور پھر اللہ نے کہا اعدت للکافرین، ہم نے جہنم کو بنایا ہی کافروں کے لیے ہے. تم اپنے آپ کو کافر مت بناؤ اور کافروں جیسے اعمال بھی مت کرو، کرنے کی وجہ سے تم جہنم رسید کر دیے جاؤ. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی ترغیب دی، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی ترغیب دی کہ تم کیسے اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کریمہ میں کئی ایک باتیں آپ کو مجھ کو بتائی ہیں کہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے فیملی ممبرز کو کیسے جہنم کی آگ سے بچایا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں بتایا آپ کو اور مجھ کو ہے. اولاد کی تربیت یہی بات ہے. اہل خانہ میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے. اولاد سے اہم کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ہر کسی کی زندگی میں. اولاد ہی سب سے عظیم سرمایہ ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی کا. آج میری جمعہ کی عنوان اور ٹاپک یہی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہے، اولاد کو کیسے سدھارا جائے، اولاد کو کیسے سنبھالا جائے. اور اولاد کو لے کر شریعت اسلام نے ہر والدین پہ کیا رسپانسبلٹیز رکھی ہیں، کیا بنیادی حق رکھا ہے،
کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں، وہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی بات، اولاد کی تربیت بعد میں ہوتی ہے جب اولاد پیدا ہوتی ہے۔ شریعت اسلام یہ سکھاتی ہے اولاد اچھی چاہتے ہو، اگر تم اچھی اولاد کا مطالبہ اللہ سے کرنا چاہتے ہو اور تمہاری خواہش یہ ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، اللہ کی فرما بردار رہے، نیک رہے، صالح رہے، مطیع و فرما بردار رہے، تو بنیادی جو 2 چیزیں ہیں ان 2 چیزوں کو کرو۔ پہلی چیز، اولاد بعد میں ہوتی ہے، اپنی بیوی کا انتخاب اچھا کرو۔ بیوی اچھی نہیں، تمہاری جنریشن اچھی نہیں۔ بیوی اچھی ہے، تم اچھے نہیں ہو، پر تمہاری اولاد اچھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں ایسے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز، اولاد کی تربیت کے لیے آپ کی بیوی کا سلیکشن، آپ کی وائف کا سلیکشن اچھا ہو۔ آپ کی وائف خراب ہے، آپ کی بیوی خراب ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کی ہونے والی جنریشن اچھی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز، اولاد پیدا ہوتی ہے نکاح کے بعد۔ شریعت اسلام کہتی ہے جب تم نے اچھی بیوی کا انتخاب کر لیا، حلال روزی کا بھی اہتمام کرو۔ حرام روزی کھا کے، بچوں کو کھلا کے تم یہ خواہش نہیں کر سکتے کہ میری جنریشن اچھی ہو۔ حرام کمائی کھانے والی اولاد کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ حرام کی کمائی پہ پلنے والی اولاد کبھی اللہ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ حرام کی کمائی پہ پلنے والی اولاد کبھی آپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ بنیادی 2 چیزیں ہیں، ایک بیوی کا انتخاب اچھا ہو اور ایک حلال روزی ہو۔ ان 2 چیزوں کے بغیر اولاد کی تربیت بعد میں ہوتی ہے، اولاد باغی ہی ہوتی ہے شریعت اسلام کی نظر میں۔ تو سب سے پہلی چیز میں نے کیا بتایا؟ بیوی کا انتخاب صحیح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تنکح المرأۃ بأربع، ایک خاتون سے 4 چیزیں دیکھ کے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِنَصَبِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو نکاح 4 چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، ایک اس کی خوبصورتی، ایک اس کا اسٹیٹس، اور ایک اس کا مال دولت، اور ایک اس کا دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو ترجیح دو۔ خوبصورتی چند دن رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، مال کتنے دن تک رہتا ہے، آن کے آن میں روڈ پہ آ سکتے ہیں، حسب و نسب اسٹیٹس کب تک رہ سکتا ہے۔ کئی گھروں کے واقعات ہم نے دیکھے، 4 جنریشن سے ان کی پوری فیملی کی عزت تھی، ان کی بیٹی نے ایسا کام کیا 4 پیڑھیوں کی عزت کو روڈ پہ لا کے نیلام کر دیا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ تو اسی لیے حسب و نسب کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، جاہ و منصب کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، مال و دولت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، خوبصورتی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْبَتْ يَدَاكَ، دین کو ترجیح دو، امپورٹنس دین کو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زندگی ریلیکس سے گزرے گی تمہاری، اطمینان سے گزرے گی تمہاری۔ خوبصورتی آتی ہے چلے جاتی ہے، پر دین آتا نہیں جاتا۔ دین جب آ جاتا ہے انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو جب تمہاری بیوی کا سلیکشن تم نے دین پہ کیا، تمہاری جنریشن بھی دیندار بنے گی، تمہاری ہونے والی جنریشن بھی اسلام پہ چلے گی۔ تمہارا انتخاب ہی دین پہ نہیں، ہونے والی جنریشن یہ سوچے گی کہ میں بڑا ہو کر بالی ووڈ میں جاؤں گی، میں بڑی ہو کر فلم اسٹار بنوں گی، میں بڑی ہو کر سنگر بنوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی بنیادی چوائس آپ کی بیوی کی آپ نے غلط کری، اسی لیے آپ کی جنریشن کے خیالات یہ آ رہے ہیں۔ دوسری چیز، حلال روزی بچوں کو کھلانا چاہیے، حلال روزی کے بغیر گزارا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں واقعہ آتا ہے، بہت رئیس انسان، خلیفۃ المؤمنین تھے۔ خلفائے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد کے جو خلفاء گزرے ان میں سے ایک بڑے خلیفہ تھے۔ ان کو ایک مرتبہ بیت المال میں سے شہد آتا ہے، شہد ہنی آتا ہے، ان کے بیٹے کھانے کے قریب ہوتے ہیں،
جو لاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں یہ شہد کہاں سے لا رہے ہو؟ اللہ اکبر. وہ جو شخص لاتا ہے شہد وہ کہتا ہے بیت المال سے میں شہد لا رہا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں بیٹا شہد مت کھاؤ، شہد مت کھاؤ، تم بیت المال کا مال نہیں کھا سکتے، تم ایک سردار ہو. دیکھو کتنی اچھی تربیت اپنے بچوں کی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ راستے میں 2 کھجور پڑے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کخ یا حسین، کخ یا حسین، حسن تھوکو اسے، تم سید ہو، روڈ پہ پڑے گرے چیزیں نہیں کھا سکتے، حسن تھوکو اسے. دیکھو اتنی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا. آج انٹرسٹ پہ لے کے بچوں کو گاڑیاں دلا رہے ہیں، لون پہ بچوں کو گاڑیاں دلا رہے ہیں. بچہ SSLC میں کامیاب ہو گیا، EMA پہ فونیں دلا رہے ہیں بچوں کو. یہ آج ہماری حالت ہے. بچوں کو حرام کی روزی کھلا کے آپ اور میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے حسن حسین بنے. آپ کا بچہ بڑا ہو کے حسن حسین بننے کی خواہش نہیں کرے گا، کسی فلم اسٹار کی طرح بننے کی خواہش کرے گا. تو اسی لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو حلال روزی کما کر بچوں کو کھلانے کی عادی بناؤ. تیسری چیز، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اچھی اولاد کو اللہ سے مانگو. یہ اللہ رب العالمین نے کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اے میرے پروردگار میرے اہل خانہ کو، میری آنے والی جنریشن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے پروردگار. ایسا مت بنا کہ میری آنے والی جنریشن کو دیکھ کر میں دل میں یہ خیال کروں کہ یہ ایسا بچہ ایسی اولاد ہونے سے اچھا تھا کہ ایسی اولاد اللہ نہ دیتا. اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اس اولاد کو. یہ دعا رب هب لي من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، اچھی اولاد نصیب فرما. اور پھر اپنی جنریشن کے لیے دعائیں کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ رجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے میرے پروردگار میری جنریشن کو قیامت کی صبح تک بھی شرک کے وائرس سے بچائے رکھ. اللہ اکبر. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ میں تیری جانب سے ایک گفٹ مانگ رہا ہوں. وہ گفٹ کیا ہو؟ میری پوری ذریت نیک ہو، صالح ہو، فرمانبردار ہو، میری بھی اطاعت کرے، تیری بھی اطاعت کرے. تو اسی لیے میرے بھائی تیسری چیز دعائیں مانگنا چاہیے کثرت سے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میری آنے والی جنریشن کو، میری آنے والی نسل کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ایسے مت بنا کہ میری اولاد کو دیکھ کر میں کہوں کہ ایسی اولاد نہ ہوتی تو اچھی ہوتی. بنیادی طور پہ 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک، آپ اولاد کی تربیت بعد میں کریں، پہلے اپنی بیوی کا سلیکشن اچھا کریں. دوسری چیز حلال روزی کھلائیں، حلال روزی کھائیں، حلال روزی کمائیں. حلال روزی نہ کھا کر، حلال روزی نہ کھلا کر حلال بچوں کو آپ جنم نہیں دے سکتے. تیسری چیز جو سب سے اہم چیز، دعائیں اللہ سے کریں رب هب لي من الصالحین. اے اللہ نیک اولاد مجھے نصیب فرما. یہ 3 چیزیں ہونے کے بعد 4 چیزیں بنیادی طور پہ آپ کی شریعت اسلام نے رسپانسبلٹی رکھی ہے، یہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. اب 3 چیزیں ہونے کے بعد جب اللہ نے آپ کو اولاد دے دی ہے، آپ نے نیک بیوی کا بھی سلیکشن کر لیا، آپ حلال کمائی بھی کماتے ہیں اور آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں رب هب لي من الصالحین. جب یہ 3 چیزیں ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو اولاد دے دی تو آپ پر 4 رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. سب سے پہلی رسپانسبلٹی شریعت اسلام نے بتایا بچے کا نام اچھا چوائس کرو، اچھا نام چوائس کرو. آج کل کیا ہے معلوم، انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ فون کر کے بتاتے ہیں کسی ڈرامے میں کام کرنے والی ہیروئن کا نام رکھوں کیا نہیں رکھوں، پوچھتے ہیں. آج ہماری سوچ ایسی ہے کہ ہم ایسے پوری سوسائٹی کو برباد کرنے والے لوگوں کا نام اپنے بچوں کے نام پہ رکھنا چاہتے ہیں. آج ہم نعوذ باللہ من ذالک فون کر کے پوچھتے ہیں یہ نام رکھوں کیا، وہ نام رکھوں کیا. نعوذ باللہ. اچھے ناموں کا انتخاب اپنے بچوں کے لیے ضروری ہے. یونیک نام ہونا چاہیے. قرآن مجید میں یونیک نام، یونیک کے چکر میں بچے کے نام کے معنی کی واٹ لگا کے رکھ دیتے ہیں لوگ.
سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی لیے شریعت اسلام نے buy one get one free کے حساب سے نام بتائیں. خرب نام آپ رکھ سکتے ہیں. ایسا نام ہو جو ہماری سوسائٹی میں کسی نے نہیں رکھا ہو. کون رکھتا ہے؟ شیطان رکھ لیجئے, کوئی نہیں رکھتا ہے نام. اسی لیے میرے بھائی یونیک کے چکر میں مت پڑیے. آپ یونیک کے چکر میں پڑیں گے, واللہ بتا رہا ہوں بچوں کے ناموں کی واٹ لگ جا رہی ہے. اسی لیے اچھے ناموں کا انتخاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب اسماء اللہ الی اللہ تعالی احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کے نزدیک سب سے اچھے نام عبداللہ ہیں, عبد الرحمن ہیں. ان ناموں کو چوائس کرو, اچھے نام ہیں. اور اچھے نام رکھنے سے کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھو صلح حدیبیہ کا اگریمنٹ ہو رہا ہے, لمبا واقعہ وہاں نہیں جاؤں گا میں. اس اگریمنٹ کو کافروں کی جانب سے سہیل ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اگریمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سہیل آ رہا ہے, قد سہل امورکم, لوگوں سہیل آ رہا ہے اس لیے یہ کام آسان ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو کافروں کی جانب سے نمائندہ بن کے آ رہا ہے, وہ آیا تو ہمیں کیسے سہولت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا نام سہیل ہے نا, اسی لیے کام میں سہولت ہوگی, کام میں سہولت ہوگی. اسی لیے بچوں کا نام, اور دیکھو ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے بچوں کا نام جیسے آپ رکھیں گے اس کے معنی کا اثر بچوں کو 20% تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ایک اسلاف گزرے ہمارے جن کا نام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, تابعین میں سے سب سے نمبر 1 پوزیشن پہ یہ آتے ہیں. ان کے دادا کا نام ابو الحزن تھا. معنی کیا ہے اس کا؟ غم کا باپ. سعید بن مسیب کہتے ہیں میری پوری زندگی میں نے اپنے دادا کو دیکھا ہمیشہ ٹینشن میں رہتے تھے. کیوں؟ معنی ہی ایسا تھا, غم کا باپ, ہر ہمیشہ ٹینشن میں رہتے تھے. اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کے نام کو اچھا چوائس کریں. دوسری رسپانسبلٹی, عقیقہ کریں بچوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ, ہر بچہ پیدا ہوتے ہی گروی رہتا ہے اللہ کے پاس, رہن میں رہتا ہے اللہ کے پاس. جب تک تم اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے اس وقت تک تمہارے بچے آزاد نہیں ہوتے. 7ویں دن عقیقہ کرو, ایبلٹی نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, 14ویں تاریخ کو 14 ڈیز کے بعد عقیقہ کرو, طاقت نہیں ہے, 21 دن کے بعد عقیقہ کرو, پھر بھی طاقت نہیں ہے, بچے کی پوری زندگی ہے, جب چاہے مرضی چاہے آپ اپنے بچے کا عقیقہ کرو. عقیقہ مس نہیں کر سکتے بچوں کا, عقیقہ کرنا ہی کرنا ہے. جب تک عقیقہ نہیں تب تک اللہ کی جانب سے آپ کی اولاد کی آزادی نہیں, بچہ آپ کا اللہ کے پاس رہن رکھ دیا جاتا ہے. تیسری رسپانسبلٹی, سب سے اہم رسپانسبلٹی, سمجھ رہے بات؟ غور سے سننا اس بات کو. اچھی تربیت پیدا کرنا کمال نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ, آپ میری آڈینس بڑے آپ مقام و مرتبے والے ہیں, جانور بھی پیدا کر دیتا ہے. انسان کے پیدا اور جانور کے پیدا کرنے میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کو اچھی تربیت سکھاتا ہے. ارے جانور بھی اپنے بچوں کو تربیت دیتا ہے. کیسے؟ شکار کرنا سکھاتا ہے جانور, کہ بچے کیسا شکار کرتے ہیں دیکھو میرے ساتھ رہ کے. جانور اپنے بچوں کو جیسے اپنی عادتیں پوری ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے. ایک ماں باپ ہیں, انسان ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت میں بہت پیچھے ہیں, اور پھر جب بچہ بڑا ہو کے جوان ہو کے ماں باپ کا نافرمان نہیں, پوری سوسائٹی کے ناک میں دم کر دیتا ہے. اس کے بعد جب لوگوں کے کال آتے ہیں آپ کا بیٹا یہ کر دیا, آپ کا بیٹا وہ کر دیا, تب تھوڑی حس آتی ہے, شرم آتی ہے, تب کوئی کوشش کریں تو کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے والی. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تبھی سے بچے کی تربیت کا خیال رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, 7 سال کے اگر بچے تمہارے ہو گئے مسجد کو ہاتھ پکڑ کے لاؤ. ہم بچپن میں دیکھتے تھے, ہمارا دور تھا, آج سے 15 سال کی بات, 15-20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں, ہر باپ اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کے لاتا مسجد. آج وہ دور نہیں رہا, آج بہت کم دور ہے. آج دادا لے لے کے آتے مسجد کو, نانا لے لے کے آتے مسجد کو. ابو کہاں ہیں؟ بزنس میں مشغول ہیں, ابو بزنس کر رہے ہیں. سمجھ رہے بات؟ دادا کیوں؟ دادا ریٹائرمنٹ لے کے ہیں, اس لیے بچے کا خیال کرتے ہوئے. آج اکثر میجورٹی بتاؤں میں باپ بزنس میں بیزی,
دادا ریٹائرمنٹ لے کے گھر میں ہوتا ہے تو دادا کی تربیت میں بچے پلتے ہیں. باپ کی تربیت سب سے اہم ضروری ہے میرے بھائی. باپ کی تربیت نہیں رہ کر کسی اور کی بھی تربیت ہو, بچہ اتنا اچھا نہیں سنور سکتا جتنا باپ کی تربیت میں بچہ سنور سکتا ہے. اسی لیے شریعت اسلام باپ کی تربیت کو بہت زیادہ رسپانس دیتی ہے. دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے, کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں کیا. انہوں نے اپنی فیملی کو جو سب سے پہلا حکم دیا, آرڈر دیا, وہ کیا دیا؟ میرے بچوں, میری اولاد, نماز کو قائم کرو. نماز کو چھوڑ کر تم میری محبت نہیں پا سکتے. آج باپ فجر کے ٹائم پہ نماز کو آتا ہے, بچے کو گھر میں سلا کے آتا ہے. امی بولتی ہیں رات تک ہوم ورک کر کے سویا ہے, کیوں اٹھا رہے ہیں, سونے دو 8 بجے تک. رات میں کام کر کے لیٹ آیا ہے, سونے دو 8 بجے تک. ماں بولتی ہے, باپ سو کے آتا ہے. غیرت کی موت ہے, یہ جنازہ ہے غیرت کا. ایک باپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا مجھے کما کے تو لا رہا ہے, دنیا کی مشکلیں حل کر رہا ہے, یہی بیٹا کل روز قیامت مجھے جنت میں جانے کے لیے آڑ بن جائے گا. ابو تم نماز پڑھتے تھے, مجھے نماز کا حکم کیوں نہیں دیتے تھے, میری کیا غلطی تھی؟ یہی بچے کھڑ جائیں گے. تم جنت کو جا رہے, ہمیں جہنم کو بھیج رہے, ہمارا کیا گناہ؟ گناہ یہ ہے کہ ہم تم کو کما کے لا کے دیتے تھے اور تم بدلے میں ہمیں فجر کی نماز کو بھی نہیں اٹھاتے تھے. میرے بھائی ہرگز نہیں کرنا ایسے. آپ نماز کو آ رہے ہیں, بچوں کو بھی اٹھائیے, عادت ڈالیے نماز کی. جیسے بچے کھانا پوچھ کے کھاتے ہیں, ویسے آپ کے بچے ابو نماز کا ٹائم ہو گیا چلو, بلکہ آپ کے بچے آپ کو بولنا. ایسے بچوں کو فیڈ کراؤ, بچپن سے آپ کے بچے نماز کے عادی بنے. اسی لیے بچپن کی جو تعلیم, تربیت, نصیحت ہوتی ہے نا, وہ مرتے دم تک بھی ہوتی ہے. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شولڈرز کو پکڑ کر, کھاندوں کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یبن عمی, اے میرے چچا کے بیٹے, یاد رکھو اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ احفظ اللہ یحفظک. میرے بیٹے سوال کرنا اللہ سے, کوئی بھی ضرورت طلب کرنا اللہ سے, کوئی بھی مشکل میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا اللہ کے سامنے, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرتا. بچپن سے بچے کو یہ نصیحت کر کے بڑا کیے. یہ ابن عباس بڑے ہو کے کیا بنے معلوم؟ امام المفسرین. قیامت تک جتنے مفسر پیدا ہوتے رہیں گے ان تمام کے بھی امام پیدا ہوئے. کیوں؟ بچپن سے نصیحت, بچپن سے واعظ و نصیحت, بچپن سے بچے کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ بچے تربیت کیا ہوتی ہے, زندگی کیسے گزارا جاتا ہے. اسی لیے میرے بھائی بچپن سے بچوں کو سلیقہ سکھائیے کہ بیٹے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, تمہیں حرام کے قریب نہیں جانا ہے, تمہیں غلط کام نہیں کرنا ہے, حلال کھانا ہے, نماز پڑھنی ہے, میری فرما برداری کرنی ہے, امی کی فرما برداری کرنی ہے, اف تک نہیں کہنا ہے تمہیں. کیا امی نہیں, کیا ابو نہیں, اف بھی نہیں کہنا ہے تمہیں. آج آپ خود اپنے گھروں کا جائزہ بتاؤ, آپ کے بیٹے اف تو چھوڑیے, جواب تو چھوڑیے, نعوذ باللہ میجارٹی آج باغیوں کی ہے. ماں باپ کے سامنے کھڑنے کی تمیز نہیں, سلیقہ نہیں, آفس کے مینیجر کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑتے ہیں. ہاں یہی بات بتا رہا ہوں, آفس کے مینیجر کے سامنے اپنے ہاتھوں کو فولڈ کر کے کھڑتے ہیں. آپ کے والدین دنیا کے جتنے لوگ ہیں, امام کعبہ جو مسجد نبوی کے اندر امامت کر رہے ہیں, ان سے بھی افضل آپ کے والدین ہیں آپ کے حق میں. آپ کے والدین کا مقام کوئی لے نہیں سکتا بھائی. اللہ اس کے رسول کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا احسان آپ کے والدین کا ہے, کسی کا نہیں ہے اتنا بڑا احسان. اس احسان کو تم فراموش کر کے کھانا لاؤ, گھر کی بائی کی طرح آپ اپنی والدہ کو پکار رہے ہیں, کھانا لاتے نہیں, کھانا کھلاتے نہیں, فلاں نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. کون ہے یہ؟ تمہاری جنت ہے یہ. اس کو ناراض کر کے تم کروڑ حج کر لو, کروڑ عمرے کر لو, 1000 نمازیں پڑھ لو, اللہ کی رضا نہیں پا سکتے. ماں باپ کو راضی کر کے تم جنت پا سکتے ہو, ماں باپ کو ناراض کر کے کروڑ اعمال رکھ کر بھی تم جنت نہیں پا سکتے بھائی. یہ آپ اپنے آپ کو بتائیے. اور خصوصاً ماں باپ برابر اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہیں اس بات کی. اسی لیے کہا جاتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر کیا ہے.
نوجوانوں کے سلسلے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، کہ اسی لیے میرے بھائی حرام حلال کی تمیز بچپن سے آپ اپنے بچوں کو سکھائیے، چھوٹی چھوٹی چیز آپ اپنے بچوں کو بتائیے، تبھی جا کے آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کے بھی فرما بردار بنیں گے اور دوسروں کی بھی فرما بردار بنیں گے۔ تربیت کے حساب سے دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر کیسی نظر رکھیں؟ نظر بچوں کے اوپر معاملہ رحم کا کریں، پر نظر اپنے بچوں کے اوپر پولیس کی طرح رکھیں۔ مہینہ منتھلی بچوں کے فون کا ریچارج کرانا بڑی بات نہیں ہے، وہ بچہ دن بھر اس کا ڈاٹا کس میں یوز ہو رہا ہے اس کو چیک کر کے دیکھو ایک مرتبہ فون اٹھا کے۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے نعوذ باللہ عشق و معشوقی میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی عمر اتنی ہے ہی نہیں، کوئی گرل فرینڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ریالٹی بتا رہا ہوں، اور یہ بتانا میرا فرض ہے، اس لیے بتا رہا ہوں میں، کیونکہ یہ بتا نہیں رہے تو معاشرے میں اور گندگیاں عام ہوتی جائیں گی، اور ہم جانتے ہیں اسکول کالجز کی لائف کیسی ہوتی ہے، اسی لیے ہم بتا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر ابھی بھی ایسی نہیں ہے، نعوذ باللہ بلوغت کی دہلیز کو پار نہیں کیے، محبت کی تمام چیزیں انہیں معلوم ہوتی ہیں۔ جس زمانے میں ہمارے بچپن کے دانت ٹوٹا کرتے تھے، آج کے زمانے کے بچوں کے اس عمر میں دل ٹوٹا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ آج کی گراؤنڈ ریالٹیز میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اسی لیے میرے بھائی آپ کا فرض ہے، آپ کا بچہ انسٹاگرام پہ کس سے، فیس بک پہ کس سے، واٹس ایپ پہ کس پہ، یہ جو سوشل میڈیا، سوشل کے جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، اس میں کتنے آپ کے بچے کے ایکٹیویٹیز ہیں اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں، دیکھو، ضروری ہے یہ دیکھنا۔ جب تک تم یہ نہیں دیکھو گے، ایک دن آئے گا ابو تم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، میرا نکاح میں خود ڈیسائیڈ کر لیا ہوں۔ کب ڈیسائیڈ کرے بیٹا؟ آپ سمجھتے ہیں اب 3-4 سال پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، وہ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میں ڈیسائیڈ کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ حالت، یہ پوزیشن آنے سے پہلے اپنے بچوں کا دھیان رکھو، اپنے بچوں کے اوپر شرطہ پولیس جیسی نظر رکھو، تبھی جا کے آپ کے بچے سدھریں گے، سنبھلیں گے، کیونکہ آج کا یورپین کلچر آ کے پورے بچوں کی لائف کو تہس نہس کر دیا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ شروع میں کیا ہوتا ہے فرینڈشپ میں، آپ کو خیال نہیں ہوتا، ابو یہاں جا رہا ہوں پڑھنے کے واسطے، میرے جو دوست ہیں نا اس کے گھر میں جا کے ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، ایگزامس آئے ریویژن کرنا ہے، پڑوس کے گھر کو جاتے، وہاں دوستی بنتی، چھوٹی موٹی عادتوں سے لائف شروع ہوتی، سگریٹ، تمباکو، فلاں، رکتی کہاں؟ ڈرگس پہ، چرس پہ، گانجے پہ، افیون پہ، اس پہ آ کے رکتی، اور اس پہ بھی رکتی نہیں، اتنے ایڈکٹ بن جاتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کھڑنے والی سامنے میری ماں ہے یا پھر کوئی غیر ہے۔ یہ آج ہمارے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ آپ کی بچی جوان ہے، کہہ رہی ہے کہ میں میری جو سہیلی ہے اس کے گھر کے جا کے میں ریویژن کرنا چاہتی ہوں، پرسوں ایگزامس ہیں۔ بیٹی ایگزام میں فیل ہو جا، میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اگر تو جانا ہے اپنے بھائی کو بلا کے جا۔ غیرت پیدا کیجیے میرے بھائی، آپ کی بیٹی کسی اور کے ساتھ نعوذ باللہ پپ شپ جا رہی ہے، آپ کو اطلاع تک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک فالعیاذ باللہ۔ ہم مسلم ہیں، ہمارا کلچر کی بیسک چیز کیا ہے کہ ہم اپنی عزت، ہم اپنی ناموس کی حفاظت کریں۔ ہماری سب سے بڑی عزت ہماری گھر کی خواتین ہیں، ہم کو ایسی عزت کی حفاظت کرنا نہیں آیا تو ہماری عزت کس نام کی بتاؤ؟ ہم کس نام کے مرد؟ فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ یاد رکھو میرے بھائی، پہلے ایک زمانہ تھا بچی تھوڑا بھی غلط کام کر دی، بچی کو ایسا اس کے ساتھ ماں باپ ایسا اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، بچی یا سدھر جانا یا پھر مر جانا، عزت کو نیلام نہیں کرنا۔ آج کا دور کہاں؟ اب میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کیا ہے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے کا زمانہ مطلب 15-20 سال پرانی بات بول رہا ہوں میں، معذرت کے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، 15-20 سال پرانی بات یہ ہے
کہ باہر سے رشتہ آتا تھا، بچی کو لوگ دیکھتے تھے تو بچی شرم سے چور ہو کر رونے لگتی، اور بچی کو پوچھا جاتا بیٹے رشتہ پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، تو بیٹی ہاں بولتی تو مجال، ہاں بھی نہیں بولتی تھی، رونے لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا اللہ کے رسول جب بچی رشتے کو دیکھنے کے بعد ہاں بھی نہیں بولے، نہ بھی نہ بولے تو ہم کیا سمجھیں؟ اللہ کے رسول نے کہا السکوت تدل علی الاثبات، اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی کی دلیل ہے، اس کی شرم ہے، اس کی وجہ سے وہ ہاں نہیں بول رہی ہے۔ آج کیا ہوتا معلوم؟ باپ رشتہ دیکھنے بعد میں جاتا، پہلے اپنی بیٹی کو پوچھتا بیٹی کہیں کوئی پسند ہے کیا بتا، تو اگر اپروول دے دی مجھے فائل آگے بڑھاتا ہوں میں، تو اگر اپروول نہیں دی کسی کے ساتھ میں ٹاکا بھڑا دیا، تیرا کوئی اور کے ساتھ ٹاکا بھڑا ہوا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ آج کی جنریشن ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فخر سے بولتے ہیں میری بیٹی فلاں کالج میں ڈبل ڈگری کری ہے، میری بیٹی فلاں کالج میں سنگل ڈگری کری ہے، MBBS کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، تعلیم تو آ رہی ہے، ساتھ میں عشق کا کیڑا بھی آ رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم کتنے پب شب جا کے وہ سب ستیاناش ہو چکا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اللہ کے لیے میرے بھائی اپنے بچوں کے خصوصاً بچیوں کے اوپر غور رکھیں آپ۔ اللہ یہ تو یہ تھی، اب چند دنوں سے یہ وبا بھی آ گئی ہے کہ ہمارے مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ماشاءاللہ سے بھاگ رہی ہیں، یہ دور بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہوا۔ فَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ، یہ حالات آج کے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اسی لیے میرے بھائی اپنے بچوں کی تربیت کا خاصا خیال رکھیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ دوسری چیز تربیت کے حساب سے، تیسری چیز باپ خود ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی تربیت کا۔ باپ 90% ذمہ دار ہے تربیت کے حساب سے۔ کیوں ذمہ دار ہے؟ باپ کی چلتی گھر میں الرجال قوامون علی النساء، جب باپ کی چلتی، باپ کا فریڈم ملا تو ہی بچے اتنا بگڑ کے ہیں۔ باپ اگر شروع سے اسٹک کرتا گھر میں تو اتنا خطرناک گھر نہیں بگڑتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ، فابواہ یحودانہ وینجسانہ وینجسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ، اس کا باپ اسے یہودی، کرسچن، سکھ، عیسائی بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے اندر غلط کام کی سوچ نہیں ہوتی، باپ کی تربیت میٹر کرتی ہے کہ بچہ بڑا ہو کے کتنا اچھا بنے گا اور کتنا خراب بنے گا۔ اسی لیے میرے بھائی باپ کی عظیم رسپانسبلٹی ہے، آپ کو اور مجھ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ آج کا معاملہ کیا ہے معلوم؟ علامہ اقبال بہت بہترین بات کہتے ہیں، سلیس اشعار، سلیس پوئٹری کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے کردار پر ڈال کا پردہ، اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ، اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ کیا بولتے ہیں معلوم؟ زمانہ خراب ہے، کیا کریں گے، بچے بگڑتے ہی ہیں، زمانہ خراب ہے تو گھر میں بند کرنا نہیں معلوم تمہارے کو؟ اپنے بچوں کی تربیت کے حساب سے آپ کے بچے کس سے مل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آپ کو یہ نظر رکھنا نہیں معلوم؟ زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب نہیں، سوچ خراب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ آپ کے اور میرے اندر آنا چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات ہوتی تہجد کی نماز کے لیے کھڑتے تو اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے من اجلک یا بنیا، میرے بیٹے میرے نیک اعمال کا اثر تجھ پہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، کل تو بڑا ہو کہ میرے اچھے اعمال کا اثر تجھے بھی پڑے۔ ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ پکڑ کے بچوں کو نماز کو جاؤ بولے تو بچے نماز کو نہیں جاتے، دل میں آتی، خود ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پکچران دیکھ رہے ہیں، ہم نہ مسجد کو بھیج رہے ہیں۔ آپ خود اٹھو مسجد کو جاؤ، آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے، بچوں کے سامنے پی رہے ہیں، منہ میں تمباکو ہے، بچوں کے سامنے چاب رہے ہیں، آپ کیا نصیحت کر سکتے ہیں بچوں کو کہ آپ اچھے رہو؟ بچوں کو پریکٹیکل لائف میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹے دس از اے اسٹائل، یہ اسٹائل ہے، اس کو لو زندگی میں، سگریٹ ایسا پیا جاتا ہے، تھوکا ایسا جاتا ہے، بولو پان کیسری۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ حالت ہے آج ہماری۔ جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، ہماری جنریشن ہم کو دیکھ کے بنتی ہے، سنورتی ہے۔ باپ رکوع کر رہا ہے، بچہ باپ کو دیکھ کے رکوع کرتا ہے نماز میں۔ اسی لیے بچہ بڑا ہو کے سوچتا ہے میرا ابو کتنا اچھا سگریٹ پیتے تھے، مجھے بھی سگریٹ پینا چاہیے۔ تو دوسری بات میرے بھائی، تربیت کے حساب سے آج کی جو جنریشن ہے نا، محبت کی محتاج ہے۔ اصلاح محبت سے کرو، مار پیٹ سے مت کرو، اصلاح محبت سے اصلاح کرو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جن کا نام اقرا بن حابس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حسن رضی اللہ عنہ آ کے اللہ کے رسول کے ذان پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے ہیں۔ اقرا بن حابس کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے 10 بیٹے ہیں، میں ایک بیٹے کو بھی آج تک بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من لا یرحم ولا یرحم، جو اپنے بچوں پہ رحم نہیں کرتا کل کے دن اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ بچوں کے اوپر رحم، اور خصوصاً آج کی جو جنریشن ہے نا محبت کی محتاج ہے۔ محبت سے بولو چھوڑ دیں گے عادتیں، غصے سے بولو ہٹ درمی کر کے وہی عادتیں کریں گے۔ سمجھ رہے بات؟ محبت سے بچوں کو سمجھاؤ۔ آج کی جنریشن محبت کی بھوکی ہے، وہ جنریشن علیحدہ تھی، بچوں کو مارتے تھے تو بچے چھوڑتے تھے عادتیں۔ آج کی جنریشن ایسی نہیں ہے، ماریں گے اور بگڑیں گے بچے۔ بچوں کو محبت سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھائیں گے بچے سمجھیں گے بھی، سدھریں گے بھی۔ آخری بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے صرف باپ کو بتایا اب تک، باپ کی رسپانسبلٹی ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی فلاں ہے۔ ماں یہ نہ سمجھے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ خواتین اسلام سن رہی ہیں، غور سے سنیں اس بات کو۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے نا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ کافرہ تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کافر کو بلا رہے، بیٹے آ کشتی میں بیٹھ جا۔ بیٹا مانا نہیں مانا، غرق ہو گیا، عذاب میں گرفتار ہو کے اپنے آپ کو جہنم رسید کر لیا۔ پتہ کیا چلا؟ باپ نبی ہو، ماں اچھی نہیں ہے تو بھی بچے کی تربیت اچھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ باپ نیک ہے، صالح ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، اللہ کا چہیتا انسان ہے، ماں اچھی نہیں ہے تو بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھو باپ پچ نہیں ہے، ماں اچھی ہے تو وہ ماں کی تربیت میں انسان نبی بن گیا۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باپ ہی نہیں دیا، باپ کے بغیر اللہ نے پیدا کر دیا، وہ اللہ کی ذات تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں جو گود میں بات کیے ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے والدہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، میرے والدہ کے ساتھ میں غصے کا سلوک نہ کروں۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کتنے فرما بردار بنے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ایک مثال میں آپ کو دوں گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ پیدا ہوئے 80 پر 2 سال کی دعاؤں کے بعد، پیدا ہوتے ہی اللہ نے کہا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو لے جا کر دور کہیں چھوڑ کے آ جاؤ۔ کہاں؟ مکے میں چھوڑ کے آ گئے۔ پوری زندگی باپ کی تربیت سے محروم، امی کے ساتھ رہے، کتنے اچھے انسان بنے۔ شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ماں کی تربیت میں رہ کر جب کئی سال کے بعد ابو ابراہیم آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا دیکھو کتنا فرما بردار، ابا قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو آرڈر اللہ کی جانب سے ملانا کرو ابو، میرا گلا حاضر ہے، چاقو پھراؤ، ڈرو مت، میں رتی بھی نہیں کھسکوں گا۔ دیکھو یہ تربیت، ماں اچھی ہونا۔ ماں اچھی نہیں، ماں کا اہم رول، باپ تو کمانے کے لیے باہر جاتا، ماں 24 گھنٹے گھر میں رہتی، بچوں کی تربیت کی تقریباً ذمہ دار ماں ہے، تو ماں کی کثیر اور بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ماں اپنی بچی کی تربیت کا خاصا خیال رکھے۔ یہ تربیتی اولاد کے حوالے سے میں نے بنیادی چیزیں بتائی۔ پہلی چیز تربیت اولاد بعد میں ہے، اچھی وائف کا انتخاب، حلال روزی، دعاؤں کا اہتمام۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے، عقیقہ کرنا چاہیے، تربیت کے لحاظ سے پوری زندگی کیئر کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، آپ اپنے بچے کو، آپ اپنی بچی کو اچھی جگہ نکاح کرانا چاہیے، یہ آپ کا فرض ہے۔ ان فرض میں سے، افراز میں سے، ان فروض میں سے ایک بھی مس، کل روز قیامت یہ بچے جنت کے دروازے کے پاس کھڑ جائیں گے، ابو تمہیں اچھے کام کرتے تھے، ہمیں اچھے کام کیوں نہیں کرنے کو کہتے تھے؟ اللہ کہے گا نہیں، تم بھی جاؤ اس کے ساتھ، تم بھی جاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ،
یہ اللہ رب العالمین کہے گا۔ تو میرے بھائی انہی چند باتوں پہ میں آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں، ان تمام باتوں کا میں خود اول مخاطب ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو اپنی فیملی کا خاصا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد، اپنی آنے والی جنریشن کے حق میں دعائیں کرنے والا اللہ رب العالمین ہمیں بنائے۔ اللہ رب العالمین اپنی اولاد کو تربیت کے ناحیے سے بار بار نصیحتیں کرنے والا، فکر کرنے والا، غور کرنے والا اللہ رب العالمین بنائے۔ اللہم آمین۔ آخر میں اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہوئے اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین واحمی حوضة المسلمین اللہم انصر اخواننا فی فلسطین علی اليہود الغاصبین اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔